پاکستان مقامی طور پر کارڈیک سٹنٹ بنانے والا دنیا کا 18واں اور مسلم دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے اور بہت مبارکباد ڈیزرو کرتی ہے وہ ٹیم جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی کہ نسٹ کے جو سائنس پارک میں کارڈیک سٹنٹ کی جو تیاری تھی اس کا افتتاح بھی کر دیا ہے۔ مقامی طور پر پہلی بار دل کے سٹنٹ بنانے کے اعزاز جو ہے وہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ نے حاصل کیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ملک میں امراض قلب کے مریضوں کو جو سستی قیمت ہے اس پر دل کے سٹنٹ اب دستیاب ہوں گے۔ اچھا، ان سٹنٹس کی قیمت کیا ہوگی اور مقامی طور پر بنانے سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا اور یہ کارڈیک سٹنٹس کتنی مقدار میں بنائے جائیں گے، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی، آپ چیئرمین ہیں میڈیکل ہاسپٹل کے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مرتضیٰ نجابت، سی ای او انوویٹو ہیلتھ ٹیکنالوجیز نسٹ، اور پھر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے عمران رسول سے جو پیشنٹ ہیں جنہوں نے پاکستانی سٹنٹ غالباً سب سے پہلے جن کا آپریٹ ہوا اور جنہوں نے یہ سٹنٹ لگوایا۔ اپنا تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی اظہر صاحب کہ یہ جو سٹنٹ پاکستان نے کارنامہ یہ کیا ہے، ہماری سائنس کا ایک بریک تھرو ہے کہ ہم اب پاکستان میں وہ سٹنٹ بنانے لگ جائیں گے جو کہ ہم اگر امپورٹڈ ڈلواتے تھے تو لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی تھی وہ منگانے میں بھی، اور پھر لاکھوں روپے ظاہر ہے لوگوں کو جمع کرنے پڑتے تھے اور ساری زندگی گزر جاتی تھی، لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو اب یہ جو بریک تھرو ہم نے اچیو کیا ہے، پہلے تو اس سٹنٹ کے بارے میں بتائیے کہ کیسے ہم یہاں تک پہنچے، کیا ریسرچ تھی وہ، کیسے ہم نے یہ تعین کیا کہ پاکستان یہ بنا سکتا ہے اور پھر ہم نے بنا لیا۔ دیکھیں، یہ سارا پروگرام تقریباً 13 سال پہلے شروع ہوا تھا اور نیسکام سے شروع ہوا اور اس میں نجابت صاحب بھی اس میں انوالو تھے رائٹ فرام دا بگننگ۔ پھر اس کی سٹینڈ کو بنایا گیا، پھر اس کے مختلف سٹیجز تھے، اس کی اینیمل ٹیسٹنگ ہوئی، اینیمل ٹیسٹنگ باہر سے کروائی گئی، یورپ سے کروائی گئی، اس کے جو ایشوز تھے ان ایشوز کو آہستہ آہستہ سالو کیا گیا اور دین اس سٹیج پہ آ گیا کہ اسے ہیومن بینگ میں استعمال کیا جائے۔ اور پھر شروع میں اس کو یورپ میں بھیجا گیا اور وہاں پہ یورپ نے جرمنی میں اسپیشلی انہوں نے اپنے نام سے ہم جہاں سے وہ سٹینڈ بنا کے بیچتے تھے وہ پالشنگ کرتے تھے، ریفائن کر کے آگے ہیومن بینگ میں استعمال اور مارکیٹنگ ہوتی رہی۔ یورپ میں بھی مارکیٹنگ ہوئی، پاکستان میں مارکیٹنگ ہوئی۔ پھر ہم نے جب ساری ٹیکنالوجی ہوگی اور نیسٹ نے جب ٹیک اوور کیا نیسکام سے، اس میں پھر آئی تھنک کافی فاسٹ ٹریک پہ یہ معاملہ چلا گیا، جلدی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد اس قابل ہو گیا کہ ہم خود تیار کر کے خود اسے جو ہے پیشنٹ میں امپلانٹ کر سکیں، ڈال سکیں۔ اور اس میں سے سب سے پہلے ہم نے جو ٹیسٹ کیا وہ بیئر میٹل سٹینٹ تھا، نان میڈیکیٹڈ جسے سٹینٹ کہتے ہیں، جس پہ دوائی نہیں لگی ہوتی، وہ والا تھا۔ اور اب جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ میڈیکیٹڈ ہے جو کہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے۔ اس میں ایکچولی ہماری جو شروع میں اپریہنشن یہی ہوتی ہے کہ کیا سیف ہے یہ سٹینٹ ڈالنا کہ نہیں، کیا اس میں ٹریکیبلٹی کیا ابھی انسانوں پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، ایگزیکٹلی کیا جا سکتا ہے، کہیں پیشنٹ کو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ کیونکہ یہ پہلے سے ٹیسٹڈ تھا اور ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور ہم نے جو اپنا یہ یہاں سے بنایا ہوا جو یہاں سے مینوفیکچر کیا ہوا فائنل پروڈکٹ فنشنگ پروڈکٹ جو ہم نے ڈالا تو الحمدللہ بہت اچھے زبردست قسم کے رزلٹس آئے اور رزلٹس کمپیریبل تھے۔ جو بیسٹ سٹنٹ دنیا میں ہیں، امریکن ایف ڈی اپرووڈ سٹنٹس ہیں، اس کے ساتھ اس کے رزلٹس کمپیریبل، جیسے زائنس ہے، ایبٹ کا ہے، اس کے ساتھ یہ کمپیریبل رزلٹس ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو باہر سے ہم سٹنٹس امپورٹ کرتے رہے اتنے سالوں میں پاکستان میں، ان میں کیا ایسی چیز تھی کہ ہم کافی دیر ہمیں ہو گئی بناتے لیکن آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اب ہم نے بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس کس ٹائپ کے سٹنٹس ہیں جو اب ہم پاکستان میں پروڈیوس کر پائیں گے؟ جی، ابھی جس طرح جنرل صاحب نے بتایا ہم بیئر میٹل سٹینٹ جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اس کے سارے دوائی نہیں لگی، اس پہ دوائی نہیں لگی، اس کے سارے جرمنی سے لیب بیسڈ ٹرائلز ہو گئے ہیں، اس کے پولینڈ سے اینیمل ٹرائلز ہو گئے ہیں، اس کے ادھر جنرل صاحب کی قیادت میں ملٹی سینٹرک ہیومن ٹرائلز ہوئے ہیں NICBD کراچی میں اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، جس میں ایمری یونیورسٹی کو بھی انہوں نے انوالو کیا جو جارجیا اٹلانٹا میں ہے۔ اور جو ڈرگ لوٹنگ سٹینٹ ہے ہمارا دیٹ از ایکچولی سیکنڈ جنریشن جو کہ اس وقت کرنٹلی ان ووگ ہے مارکیٹ میں۔ ہم اس کے بھی سارے یہی روٹ تھا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا، جرمنی سے، پولینڈ سے، اور ابھی اس کے ہیومن ٹرائلز چل رہے ہیں 2 سینٹرز کے اندر۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ایئر میں ہم 3rd جنریشن ڈرگ لوٹنگ سٹینٹ بھی لے کے آئے رہے ہیں جو دنیا میں اب آ گیا ہے اور وہ کافی کاسٹلی ہے، وہ بھی 1.5-2 لاکھ روپے کا سٹینٹ ہے جو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بڑا کاسٹ افیکٹولی لے کے آئیں اور لوگوں کے لیے ایکسیسیبل، اور وہ جو ڈپرائیوڈ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ تو وہ کن کنڈیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ والا سٹنٹ جو ابھی ہم بنائیں گے تیسرا؟ وہ بھی انہی کنڈیشنز کے لیے، کیونکہ جنریشنز میں چیزیں ریفائن ہوتی جاتی ہیں، امپروو ہوتی جاتی ہیں۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، جو اس سے پہلے پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی پیشنٹس کو خاص طور پر، ایک کاسٹ کی تھی، افورڈیبلٹی بہت زیادہ تھی، دوسرا ایکسیسیبلٹی کے شارٹیج بہت ہو جایا کرتی تھی خاص طور پر کووڈ کی وجہ سے بھی، تو مختلف ایشوز پر۔ تو یہ جو لوکلی ہم سٹنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں کاسٹ افیکٹو کتنے ہیں اور دوسرا سپلائی ان کی کس طرح سے سوئفٹ ہوگی؟ جی، اس وقت ہماری جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے، جو سٹارٹنگ کیپیسٹی ہے
وہ 15,000 یونٹس پر اینم ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان میں اس وقت اینولی 40,000 جو ہے اسٹینٹنگ ہوتی ہے، اسٹینٹس ڈلتے ہیں. بٹ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جو اسٹیٹس ہیں WHO کی اور آگے جو ہم نے سرویز وغیرہ کروائی ہیں کہ آلموسٹ 20 to 25% جو لوگ ہیں جو دے کین افورڈ دی اسٹینٹس. تو 75 to 80% از دا ڈپرائیوڈ سیگمنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہمارے لیے مارکیٹ سیگمنٹ بہت بڑھ جائے گا. جس وقت کاسٹ کا ڈفرینس کتنا تھا مثال کے طور پہ جو باہر سے آتا تھا وہ پر اسٹنٹ کتنی کاسٹ پڑتی تھی پیشنٹ کو، اور جو پاکستان میں وہ ایک اسٹنٹ یہاں کا بنا ہوا خریدے گا وہ کتنی کاسٹ پڑے گی؟ اس کا میں جواب دے دوں، کیونکہ میں اس سپریم کورٹ نے جب وہ اسٹنٹ اسکیم ہوا تھا اور اس میں سے وہ چلا تھا، اس سے ایک نیشنل انٹرنیشنل کارڈیالوجی بورڈ بنایا تھا، اور اس کارڈیالوجی بورڈ کا مجھے چیئرمین اپوائنٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے. اور اس میں سے مختلف ورائٹیز ہیں جو کہ اسٹینٹس کی ہیں. ایک ہے فرسٹ جنریشن ہے، پھر سیکنڈ جنریشن ہے، پھر تھرڈ جنریشن. وہ ماڈلز والی بات ہے، پرانا ماڈل، درمیانہ ماڈل، نیا ماڈل. تو جو پرانا ماڈل ہے وہ تقریباً جو چل رہا ہے وہ 50,000 کے قریب چل رہا ہے باہر سے جو آتا تھا. جو سیکنڈ ہے وہ ابھی 67,000 کا چل رہا ہے. اور جو لیٹسٹ ہے وہ اس کی ایک اپر لمٹ جو لگا دی گئی تھی وہ 1 لاکھ ہے. اور یہ جو ہمارے والا ہوگا یہ 30 اور 50 سے اوپر نہیں جائے گا. اور یہ افورڈیبل ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے یہاں پہ اس کی جو ریگولر سپلائی ہے وہ بھی ہو جائے گی. ہمارے اسٹینٹس کی یہ بات ہے کہ یہ جو مختلف مراحل میں اس میں ہماری ویلیڈیشن کے لیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بڑے سینٹرز جن میں ٹرائل کیا، جس میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھا، اس کلینکل چیئر کو تقریباً کتنے پیشنٹس، کتنے ہیومن پیشنٹس پر ٹرائی ہوا ہے یہ بیسیکلی تو پہلے تو ہنڈریڈس میں ہوا. جو ہم نے ابھی لوکل جو کیا وہ 20 to 30 میں کیا. بیسیکلی یہ آلریڈی ٹیسٹڈ تھا اور ہم اس کی اپنی جو اس کی ظاہر آپ نے بتایا کہ دیگر ممالک میں بھی یہ جاتا تھا، وہ کرنا چاہتے تھے. تو اب اس کی کمفرٹ جو ہے وہ آ گئی. ہمارا ایک پیپر ہے جو سائنٹیفک پیپر ہے، اس کے اوپر وہ تیار ہو گیا، اس کو پبلش ہے. اسٹینڈرڈ پہ ہم بات کریں گے. پیشنٹس کے ساتھ آپ کا ڈیفینیٹلی انٹریکشن رہتا ہے، تو ان کا کیا اس حوالے سے ان کا رد عمل کیا ہے؟ کیونکہ جنرل پرسیپشن ہمارا یہ ہے کہ جی مارکیٹ میں جو چیز امپورٹڈ ہے اس پہ ہمارا بھروسہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، جو لوکل چیزیں ہیں اس پر ہم اتنا بھروسہ نہیں کرتے انفارچونیٹلی. تو پیشنٹس کا کیا ریئیکشن ہے؟ پیشنٹ کا بہت اچھا. آئی تھنک ہم نے جتنے ڈالی اور بتا کے ڈالے کہ یہ ہم پاکستانی بنا ہوا پہلا نسٹ کا جو اسٹینٹ انوویٹو ٹیکنالوجی کا وہ آپ کو ڈال رہے ہیں. اینڈ پیشنٹ نے بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کیا. ان کی ولنگنیس لے کے پراپر جو طریقہ ہوتا ہے کسی اسٹڈی ڈیزائن کا کہ ولنگنیس پیشنٹ کی لے کے اس کو پروز اینڈ کان سارے اسے ایکسپلین کیے جائیں، پھر اس کے بعد پروسیجر کیا جائے، وہ بتایا گیا. اور یہ ہمارے جو پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ینگ پیشنٹ ہے، ویری ینگ پیشنٹ جن کو یہ پرابلم ہوا. آپ کے پاس یہ کب آئے تھے اور کس کنڈیشن میں آئے تھے؟ یہ آئے تھے تو آئی تھنک ایمرجنسی کنڈیشن میں آئے تھے. انہیں پرابلم ہو گیا تھا، ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، انہیں چیسٹ پین ہو رہا تھا، ECG خراب تھی، اینجیوگرافی کی تھی. اور پھر ہم نے انہیں یہ کہا جی کہ ہم آپ کو یہ اسٹینٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ ڈالا. جس ایک پروسیجر جس کا 2 لاکھ سے 3 لاکھ کے قریب پروسیجر ہوتا ہے، ان کا فری آف کاسٹ ہو گیا، کیونکہ اس کے جو سارے کا سارا خرچہ وہ گورنمنٹ برداشت کر رہی تھی. ٹھیک. عمران صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، بہت شکریہ، بڑی دیر سے آپ کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ ساری باتیں بہت ضروری تھی تاکہ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں اور آپ سے ملوائیں کہ میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں. جی آپ نے یہ کب آپ ان کے پاس آئے تھے یہ اسٹنٹ ڈلوانے کے لیے؟ میں غالباً تقریباً جولائی کا سٹارٹ تھا تو مجھے تکلیف ہوئی تھی نا. پچھلے سال؟ نہیں اسی سال جولائی کے سٹارٹ میں. تو پہلے میں نے ادھر چیک اپ کروایا اپنے، میں ہاری پور سے ہوں نا، تو پھر ادھر ڈاکٹروں نے تو مجھے مطمئن کر دیا تھا لیکن مجھے آرام نہیں ہوئی. تو پھر میں جنرل صاحب کے پاس آ گیا. انہوں نے چیک اپ کیا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے تو انجیوگرافی کرنا پڑے گی. انجیوگرافی کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ اسٹنٹ ڈالنا پڑے گا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے میرا پورا علاج وغیرہ کیا، اسٹنٹ ڈالا ہے. لیکن اسٹنٹ ڈالنے کے بعد الحمدللہ میں پہلے کی طرح بالکل نارمل زندگی جی رہا ہوں. تو آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی ڈر، خوف نہیں لگا کہ کیونکہ ابھی تو جو اسٹنٹ ڈاکٹر صاحب نے ڈالا تھا اس وقت تو وہ پروون، تو خیر ان کو تو پتا ہوگا، ظاہر ہے یہ تو خود ڈاکٹرز ہیں، لیکن ایک عام پیشنٹ جب جاتا ہے تو اس کو کوئی کہہ دے کہ دیکھو یہ چیزیں سائن کر دو اور یہ جو ہے ابھی ٹیسٹڈ اور ٹرائل جو ہے یہ بیسس پر ہو رہا ہے، تو وہ بندے کو خوف ہی ایسا ہوتا ہے. زندگی ظاہر بات ہے تھوڑا بہت خوف تو ہوتا ہے، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب پر ہمارا اعتماد بھی تھا اور ہم تقریباً ہمارے فیملی ڈاکٹر بھی ہیں نا، میرے والد صاحب کو بھی یہی پرابلم تھا. تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو ٹوٹل خرچہ آپ کا کتنا آیا اس پر؟ خرچہ میرا کوئی نہیں آیا، ڈاکٹر صاحب نے فری ڈالا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایبل ہینڈز، یو ہیو ویری ایبل ہینڈز ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ لوگوں جس سے بھی ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے اس نے بڑی تعریف ہی آپ کی ہے مختلف. ہم نے بھی تھوڑا یہاں وہاں لوگوں سے پتہ کیا کہ آپ کے پیشنٹ سے ہم پوچھیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ تو ظاہر ہے ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ جن پر یہ اس وقت ہوا جب یہ ٹرائل اور ٹیسٹنگ موڈ میں چل رہا تھا. اب ہمارے پیشنٹس کیا توقع کریں کہ ہمارے پاکستان میں کس ہسپتال میں ان کا مفت علاج ان اسٹنٹ سے ہو سکے گا؟
ये अभी और क्या देखें, मुफ्त हो सकेगा या कोई मिनिमल चार्जेस होंगे? उसमें बेसिकली डिपेंड करता है, नॉर्मली हॉस्पिटल में कैटेगराइजेशन प्रोसेस होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उस हिसाब से, और वो फिर जो ये स्टेंट अभी आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह हॉस्पिटल को सप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, और स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, और उसमें से इन मरीजों का जो मुफ्त इलाज हो सकेगा, और प्लस जो प्राइवेट इवन हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी इसकी प्राइस कम होगी और अफोर्डेबल होगी और मरीजों के लिए ठीक बड़ी है। जन आसानी होगी। साहब, एक और सवाल ये कि मौजूदा हुकूमत की बड़ी कोशिश ये है कि पाकिस्तान अपनी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट भी करे, और हम पीपीईज़ की सूरत में भी देख रहे हैं कि उनको बना के एक्सपोर्ट करें। स्टंट्स कब तक हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे? क्या नियर फ्यूचर में हमारा प्लान है कोई? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमने अपनी जो कंजम्पशन है, देखिए इन्होंने वो पहले बात की थी कि हमारी 45,000 एंजियोप्लास्टीज पर ईयर होती हैं, और एक एंजियोप्लास्टी में 2 या 3 स्टेंट इस्तेमाल होते हैं। तो हम सबसे पहले हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है कि हम उतने अपने जो नीड है उसको पूरा करें। वो जब पूरी हो जाएगी तो होपफुली आई थिंक 2 सेकंड या थर्ड ईयर में हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, जब अपनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और लेकिन हम अब भी जब नेक्स्ट ईयर से बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अपनी ज़रूरत पूरी करके एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे, लेकिन पहले हमारी जो अपनी डिमांड होगी उसको पहले मीट करेंगे, फिर बाद में। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। आपका भी इमरान साहब और आपका भी मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।